वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी, हमारे साथ कारी तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, बल्कि आज ही मतलूब हुसैन साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे गुफ्तगू होगी, नातें भी आपको सुनाएंगे। ये आपको बताता चलूँ कि यह हमारा प्रोग्राम जो है रेडियो पर भी सुना जा रहा है, पैगाम रेडियो.co.uk पर आप सुन सकते हैं। FM 107.9 पर भी आप इसको सुन सकते हैं। वो लोग जो सफ़र में हैं, गाड़ियों में हैं, वो इस तरह हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। आप फरमाइश भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। और ये पैगाम जो हम देना चाह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में कि हम नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और मिलाद से हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर मौजूद है, मैं इनसे कॉल ले लेता हूँ आज साहब, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। जी वो चलेंगे। आज साहब ये बताएं कि आपको भी काफ़ी अरसा हो गया है, आप एक तो अपनी नात सुनाएं और उससे पहले आप बताएं कि ये कैसे आपने शुरू किया और कितनी एक आपने इसमें सीडियाँ वगैरह कितनी एक रिलीज़ की? मेरी 4 सीडीज़ तो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, तो एक और सीडी अभी रिलीज़ हो रही है, जो हुई है अभी माशाल्लाह, जिसमें मोहम्मद अयूब साहब जिनको MEB क्वीन की तरफ से एजाज़ मिला है, ठीक है, और मेरे भाई मोहम्मद सलीम साहब हैं, उसके बाद मेरे भाई जी मैं कॉलर को शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी मैं शारजा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर जी आज बहुत बड़ा दिन है जी, तो उसकी खुशी में जो आलम इस्लाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, थैंक यू। कौम को जो गैरत का पैगाम है इमाम का, उसके बारे में जो बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा थोड़ी सी बात करें। जी ठीक है, थैंक यू। तो मेरे यहाँ और भी दोस्त हैं जी, जिन्हें और से तल्लक है उनका पाकिस्तान से, उससे तो वो भी बैठे हैं, उनके साथ बहुत दिलचस्पी से देख। जी बिल्कुल जनाब, आप प्रोग्राम देखिएगा। अच्छे प्रोग्राम मिलाद के सिलसिले में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में आपको मुबारक भी देने की। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो, और हम दुआ करें कि हम इस तरह की हिदायत करते रहें, अपने चैनल से लोगों को बताते रहें, एक जो पैगाम हम देना चाह रहे हैं वो ताकि लोगों तक पहुंचे। बहुत जो इस टाइम पे खास मैसेज है वो आपके चैनल से जा रहा है, वहदत का, वो उसका और भी प्रचार होना चाहिए, तो ये बात की जरूरत भी है। जी इताअत बैन मुस्लिमीन के हवाले से हम इंशाल्लाह उसमें भी कोशिश कर रहे हैं, और आपका बड़ा अच्छा ये पैगाम था, तो इंशाल्लाह इसको हम आम करेंगे और आपकी कम्युनिटी को बताएंगे। वैसे भी वहाँ इमाम खुमैनी ने ईरान में ये जो सुन्नत जमात 12 में जो मनाते हैं, पहले पिछली 18 मनाते हैं जी, तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया था कि ईरान में इबादत के नाम हफ्ता इबादत के नाम पे ये प्रोग्राम किया था, पूरा हफ्ता वहाँ जश्न होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह मोहम्मद अली साहब थैंक यू। आप प्रोग्राम देखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको कोट करते हैं इसमें। जी आई साहब, आप क्योंकि टाइम इसी तरह निकल जाएगा, मैं चाहता हूँ आप अपना कलाम सुना दें। मैं वैसे जो आपको बता रहा था कि मैं इन आज़ाद का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, जैसे भाई मोहम्मद यूब साहब से हैं जी, यूब भाई हैं जो MB जो उनको मिला है क्वीन की तरफ एजाज़ जी, भाई मोहम्मद सलीम साहब और भाई इकराम मिर्ज़ा साहब का जी, कि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया जो मेरी ये CD जो बनी है अभी लेटेस्ट जी, पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई है। तो इकराम साहब भाई तो वैसे ही बहुत अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम सब नाथवानों को इकट्ठा एक ग्रुप की तरीके से रखते हैं, जिसमें तारक काज़मी साहब हैं, तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब हैं, साइफ अली साहब हैं और मैं हूँ। ठीक है, तो हम माशाल्लाह दीन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो नई एल्बम है इससे मैं आपको एक जी बिल्कुल नहीं है। और फिर मिलाद शरीफ के बारे में जी, मिलाद के बारे से अज रल के मनाओ खुशियाँ मिलादे मुस्तफ़ा आया, मिलादे मुस्तफ़ा आया, अज गम दे मारिया ते आका करन अता आया, आका करन अता आया, आशिकान सजाया गलियां ते बाज़ारां नूं, गलियां ते बाज़ारां नूं, सोना इन्हां गुनाहगारां दी
معاف کرن خطا آیا، معاف کرن خطا آیا، اج رل کے مناؤ خوشیاں میلاد مصطفیٰ آیا، میلاد مصطفیٰ آیا، لکھ جان ہوے میری سونے تو میں وار دیا، سونے تو میں وار دیا، آقا اپنے عاشقاں تے کرن اپنی نگاہ آیا، اپنی نگاہ آیا، اج رل کے مناؤ خوشیاں میلاد مصطفیٰ آیا، میلاد مصطفیٰ آیا، ڈبے جو گناہاں وچ دن حشر دے آکھن گے، دن حشر دے آکھن گے، آقا اپنی امت نال اج کرن وفا آیا، اج کرن وفا آیا، اج رل کے مناؤ خوشیاں میلاد مصطفیٰ آیا، میلاد مصطفیٰ آیا، صادق تینو غم کادا سرکار دی آمد اے، سرکار دی آمد اے، آقا رب دی کچہری چوں تینو کرن رہا آیا، تینو کرن رہا آیا، اج رل کے مناؤ خوشیاں میلاد مصطفیٰ آیا، میلاد مصطفیٰ آیا، اج غم دیا ماریاں تے آقا کرن عطا آیا، آقا کرن عطا آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ جی قاری تنویر صاحب، آپ کی اب باری ہے، لیکن آپ نے پنجابی میں اب سنانی ہے، پلیز۔ اپنا لکھا ہوا ایک پنجابی کلام پیش خدمت ہے۔ جی رب شان ودائی ہے حسین دے بابا دی، رب شان ودائی ہے حسین دے بابا دی، خود نات سنائی ہے، ہاں ہاں ہاں، خود نات سنائی ہے حسین دے بابا دی، رب شان ودائی ہے حسین دے بابا دی۔ اور شعر قابل غور ہے۔ جی بہلول جے تک لے پہ جنت ونڈ دینے، بہلول
جنت ونڈ دینے او انہاں کیتی گدائیے حسین دے بابا دی رب شان ودائیے حسین دے بابا دی لولا کلمہ پڑھ لے پیا آپ خدا آکھے لولا کلمہ پڑھ لے پیا آپ خدا آکھے اے ساری خدائیے حسین دے بابا دی رب شان ودائیے حسین دے بابا دی تنویر نمانے تے احسان تیرا مولا تنویر نمانے تے احسان تیرا مولا اے جڑی نعت سنائی ہے حسین دے بابا دی رب شان ودائیے حسین دے بابا دی ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے یہ آپ کا اپنا کلام ہے؟ جی تو یہ یہاں پہلی بار آپ نے پڑھا ہے یا پہلے بھی؟ اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا اچھا انداز لکھنے کا پھر پڑھنے کا اور بڑا ہمارے ناظرین بھی ابھی کیونکہ کالیں آ رہی تھی میں لے نہیں رہا تھا تو انشاءاللہ وہ فرمائش بھی کریں گے آپ سے اور بھی سنیں گے. آج صاحب آپ کیونکہ ایک میرا حل ہے اور آپ کلام سنا دیں جی تو اس کے بعد گفتگو. اسی جو نئی سی ڈی اس میں سے ایک منقبت ہے حضرت علی مشکوک شاہ شیر خدا آپ نے اس شان وچ لکھی گئی ہے. ماشاءاللہ. ریندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا ریندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا کربلا چ کلا سی ہزاراں نال لڑیا کربلا چ کلا سی ہزاراں نال لڑیا نیزے تے قرآن بھی حسین نے سی پڑھیا نیزے تے قرآن بھی حسین نے سی پڑھیا ساریاں تو اچا سی گھرانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا ریندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا عشق مولا علی دا تو دل وچ وسال عشق مولا علی دا تو دل وچ وسال پیار والی شمع بس دل وچ جگا لے پیار والی شمع بس دل وچ جگا لے سڑ جا تو ہو کے پروانہ مولا علی دا
کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا رہندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا علی جے فیصلے کسے بھی نہیں کرنے علی جے فیصلے کسے بھی نہیں کرنے علی وانگو گھر نہیں سوالیاں دے بھرنے علی وانگو گھر نہیں سوالیاں دے بھرنے ایسے لی میں ہویا مستانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا رہندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا سوالی روٹی منگی علی حکم سنا دیتا سوالی روٹی منگی علی حکم سنا دیتا صادق کمر نے بھی او دن ملا دیتا صادق کمر نے بھی او دن ملا دیتا اونٹھا اتے لدیا خزانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا رہندا صدا بن کے دیوانہ مولا علی دا کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا. سبحان اللہ جی، آپ نے بڑا اچھا سنایا. ایک چیز پر بات کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور ایک آپ سے اور کلام سننا ہے. یہ جو آپ نے جس طرح سنایا ماشاءاللہ آواز بھی بڑی اچھی اور بڑا اچھا انداز اور بڑا اچھا پیغام آپ نے ایک پہنچایا ہے آپ نے الفاظ میں بنا کر. تو یہ بتائیں کہ یہ جو جتنے آج کل نعت خواہ آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اس میں فنانس زیادہ انوالو ہو گیا ہے اور اس کو دیکھ کر یہی وجہ ہے جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ وہ جو گانا گانے والے لوگ تھے وہ زیادہ ادھر آ گئے جب دیکھا ہے کہ اس طرف زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی ظاہر ایک نعت خواہ ہیں تو آپ کو بھی کہیں سے ڈیمانڈیں آتی ہوں گی یا کوئی بلاتا ہوگا، کیا آپ خود بتائیں؟ کیا مجھے بہت سی ڈیمانڈیں آئی ہیں گانوں کی اس میوزک میں سب، لیکن بات ہے کہ ہم نے سناخوانی کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی لائن میں رکھے، کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو اور کرنا چاہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک ایسا ثناخوان جو ہوتا ہے اس کے کچھ کردار ہونے چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے رزق حلال پر، اور جو ہے نا وہ اللہ پر شاکر ہونا چاہیے. اور جو میوزک میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس میں زیادہ تو یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب حالات چینج ہوتے رہے نئی نئی سہولیات آئیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. جو بعض 2-3 جگہوں پر میں نے خود سنا ہے جو نعتیں ہیں اس کے پیچھے تھوڑا سا وہ دے رہے ہیں میوزک کا ٹچ دے رہے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے جو یہ سی ڈی کی اس میں بھی دف ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مجھے میوزک کا بھی کہا گیا تھا کہ آپ لگائیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ہیو میوزک، میں نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے. تو میں نے دف کے ساتھ یہ سی ڈی کی ہے. صحیح. تو لوگ کیا چلیں آپ کی سی ڈی ہم ٹائم ٹو ٹائم یہاں چلائیں گے بھی. تو جناب قاری صاحب آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو آج کل صورتحال ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اگر ہم ایک نفسیاتی اور فلسفیانہ جائزہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو بھی لفظ زبان سے ادا کرتا ہے ایک ہوتا ہے اس کی ظاہری شکل، ایک اس کی حضوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نعت خوان یا خطیب یا عالم جو بیان کر رہا ہے اس میں حضوری نہیں ہے، حضوری یہ ہے کہ اپنے ہر ایک حرف پہ کسی کا پہرا محسوس کرے، اپنے ایک ایک لفظ کو ایک خاص قسم کی چھاننی میں سے گزرتا ہوا وہ محسوس کرے کہ میرے ان الفاظ پہ، میرے اس حرکات پہ کسی کا پہرا ہے. پھر تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی کہ جو مشتبہ اور فساد کا باعث بنے. لیکن اگر اس پہ وہ جو پہرا ہے اگر وہ احساس ختم ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شرح رخ سے نزدیک ہوں، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ مومنوں پر ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کے قریب جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی ذات پہ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک چیز سے زیادہ جانے، تو کسی طرح کی بھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی. باقی رہ گیا یہ ایک فلسفیانہ جائزہ تھا. ایک ظاہر اس کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جدید دور کی جو اشیاء ہیں یا میوزک ہے، یہ جو استعمال ہم کریں، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ نعت کی اگر خوبصورتی اور اس کا جو ایک بھرم اور اس کا جو ایک وزن ہے وہ ان چیزوں سے ڈیمیج اگر ہوتا ہے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ نعت قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یہ نہیں، یہ نعت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی فرض ہے اور نعت سننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خود رسول اللہ نعت سنتے تھے، تو نعت کو اس کے وقار کے مطابق ہی پڑھنا، اس کی آنر اور عزت اسی طرح کرنی چاہیے. اگر عزت مجروح ہوتی ہے تو اس کا فائدہ صحیح. آپ اس کے بعد کیونکہ کالر کافی آ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے نعت کے دوران میں لے نہیں سکتا تھا، کالر سے بات نہیں کر سکتا تھا، تو آپ سے ناظرین گزارش ہے کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں، جب گفتگو کر رہے ہوں تو آپ اس کے دوران کال کر سکتے ہیں، لیکن جب نعت ہو رہی ہو تو پھر میں نہیں اٹینڈ کروں گا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا. لیکن آپ بہتر ہے کہ ابھی آپ کال کرنا چاہیں، آپ نے کچھ فرمائش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. جی قاری صاحب، آپ اگر اپنا کلام سنا دیں نیکسٹ، تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میں اس کے بعد ابھی یہ اردو کا ایک کلام ہے مظفر وارثی صاحب کا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کلام ہے اور یہ پیش کر رہا ہوں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ماشاءاللہ. سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں
سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ہو خواہش ذات خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے کالر میں ان سے بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پروگرام بہت اچھا ہے جی. میرا نام ہے عزیز چوہان برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی عزیز چوہان صاحب. جی میں یہ حاجی مطلوب حسین صاحب کی نعت سننا چاہوں گا. جی کون سی سننا چاہ رہے ہیں؟ کوئی فرمائش ہے؟ کوئی بھی سنا دیں. کوئی بھی سنا دیں. بہت جی اچھے حاجی صاحب ابھی فرمائش پوری کر سکتے ہیں؟ جی ایک دو بول آپ سنائیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اچھا نہیں میں تو نہیں پڑھ رہا. نہیں وہ ان سے کہہ رہا ہوں میں انہیں سے کہہ رہا ہوں آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. جی چلیں تھینک یو بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ہے میں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں افضل بول رہا ہوں پنجور ناروال سے. جی جی ناروال سے. جی افضل صاحب. جی سر میں نے دو باتیں عرض کرنی ہے. تو یہ قاری صاحب نے بھی کہا کہ رحمت کے سمندر میں جی تو لغت کے اعتبار سے اس کا جو لفظ ہے وہ سمندر ہے سمندر نہیں. اگر آپ سمندر کہیں گے تو اس کے معنی کو اور بن جی جائیں گے. جی قاری صاحب نوٹ کر لیں. تو ٹھیک ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ سمندر ہی سے پڑھا جی کریں. جی ٹھیک ہے. دوسرا تھا یہ کہ وہ نعت جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ایک دو بول سنا دیں تاکہ ان کی فرمائش پوری ہے. جی بسم اللہ. رب عرشاں تے کہندا اے میرے یار نے آونا اے. رب عرشاں تے کہندا اے میرے یار نے آونا اے. رب عرشاں تے کہندا اے میرے یار نے آونا اے. اج سارے نبیاں دے سردار نے آونا اے. اج سارے نبیاں دے سردار نے آونا اے. میں جس لی رچائی سی اے کھیڈ زمانے دی. میں جس لی رچائی سی اے کھیڈ زمانے دی. اج عرشاں تے اس سونے من ٹھار نے آونا اے. اج عرشاں تے اس سونے من ٹھار نے آونا اے. رب عرشاں تے کہندا اے میرے یار نے آونا اے. غاراں وچ رو رو کے جو منگدا دعاواں سی. غاراں وچ رو رو کے جو منگدا دعاواں سی. اج اپنی امت دے غم خار نے آونا اے. اج اپنی امت دے غم خار نے آونا اے. رب عرشاں تے کہندا اے میرے یار نے آونا اے. سبحان اللہ. جدی کچی کلی نو کر نور نور دتا. جدی کچی کلی نو کر نور نور دتا. اج دائی حلیمہ دے دلدار نے آونا اے. اج دائی حلیمہ دے دلدار نے آونا اے.
रब अरशा ते कहंदा ए मेरे यार ने आउणा ए रब अरशा ते कहंदा ए मेरे यार ने आउणा ए अज सारे नबियां दे सरदार ने आउणा ए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आज साहब आज मतलब साहब क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया, आपने भी कारी साहब, मैं आज मतलब साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और आपने अच्छे कलाम भी सुनाए और बड़ी आपकी ये कोशिश है, हमारी भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर उस आदमी को यहाँ बुलाएं जो बेहतर सोच रखता है और अच्छा एक पैगाम हमारी कम्युनिटी को देता है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब आपका फिर शुक्रगुजार हूँ। जनाब कारी नक्शबंदी साहब, तनवीर नक्शबंदी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी कलाम और खुसूसन अपना कलाम जो सुनाया। जाते जाते एक कॉलर हैं, मैं चाहता हूँ इनसे बात कर लूँ, ये पाकिस्तान से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात करें, टाइम कम है तो आपसे पूछ लूँ, काफी कॉलें आपकी आ रही थी, नात होगी। कौन सी नात सुननी है? पंचन पाक के दो बॉल सुना देते हैं आपको। जी सुना देते हैं, आप सुने क्योंकि टाइम कम है, आपको सुना देते हैं। ठीक है ठीक जी, मैं मनकबत के दो शार जी दो शार सुना। करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली। सुभान अल्लाह। करीम रब दे करीम जाने नु सब तो प्यारा अली अली। निबख्ता वाले ओ लोको जिना दनारा अली अली। ते जमाने भर तू अमीर हमें जमाने भर तू अमीर हमें अली दे दर्दा फकीर हमें महदरिया महदरी हाँ मेरा हवाला अली अली है। महदरी हाँ मेरा हवाला अली अली। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एक बार फिर आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन हजरात का जो कॉल पर मौजूद थे और जिन्होंने दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी। अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते नए मौजूद और नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।